السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خودکشی۔ اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی ہے، چاہے کسی طرح ہو، گردن میں پھندا ڈال کر، زہر کھا کر، گولی مار کر یا اور ان جیسے تمام طریقے جن سے موت واقع ہو جائے۔ خودکشی ہے جس کا سبب کسی نہ کسی قسم کی تکلیف، مثلا بیماری، بے روزگاری وغیرہ سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے، یا کسی ناکامی کا صدمہ یا شرمندگی برداشت نہ کر سکنے کے باعث کی جاتی ہے۔ بہرحال سبب کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے فیصلوں سے فرار کی کوشش ہے، اس کی شان رحیمی و کریمی کا عملی انکار ہے، نہایت ہی کم ہمتی اور بزدلی ہے، لہٰذا اسلام اس کو بدترین گناہ قرار دیتا ہے اور اس کے مرتکب کا ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم اور اس کی جان اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو خوبصورت جسم دیا، صحیح اعضاء دیے اور ان میں جان ڈالی۔ بس انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر عضو کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، ورنہ یہی اعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا گیا سورہ النور 24 وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان اعمال پر جو وہ کرتے تھے۔ سورہ یاسین 65 آج قیامت کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پیر اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ گویا یہ اعضاء پہچانتے ہیں کہ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ انسان بڑا ظالم ہے جو اپنے خالق و مالک کو بھول کر ان اعضاء کو اپنا سمجھ بیٹھتا ہے اور جسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کو اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ہم صرف ان کے امین ہیں، مالک نہیں، اسی لیے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ فروخت کر دے یا کسی کو ہبہ کر دے۔ نہ زندگی میں ایسا کر سکتا ہے اور نہ بعد موت کسی کو ایسا کرنے کی وصیت کر سکتا ہے۔ بس جس چیز کے ہم مالک ہی نہیں، ہمیں اس کو ضائع کر دینے کا کیسے حق مل سکتا ہے؟ جس نے اس جسم کو ضائع کیا یعنی خودکشی کر لی، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت کی۔ اب اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ نیز دیگر گناہوں سے تو توبہ کی جا سکتی ہے کہ توبہ کا وقت ملتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی توبہ کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مرتکب جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہایت ہی احمق ہے جو مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی جیسا مذموم عمل اختیار کرے کہ اس پر تو اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس کے تو مصائب بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے، بیماری ہو، تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو، غم ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم۔ کیسا خوش نصیب ہے مسلمان کہ اس کی تکالیف بھی اس کے لیے گناہوں سے نجات کا باعث بنتی ہیں۔ دیگر حدیث میں ہے کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے اجر دیتا اور اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ لیکن کیسا ظالم ہے وہ مسلمان جو اللہ کی سایہ رحمت میں پناہ گزین ہونے کے بجائے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور بد نصیب بن جاتا ہے، جہنم کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے غلاموں کی بدعملی سے سخت تکلیف ہوتی ہے اور جو اپنے غلاموں کی بخشش پر حریص ہیں، خودکشی کرنے والے کا خود ہی انجام بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالا، اسے جہنم میں گرایا ہی جاتا رہے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنی جان دی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو لوہے کے کسی ہتھیار سے مار ڈالا تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور وہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر چھونکتا رہے گا، الیاذ باللہ۔ بخاری و مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مار ڈالے وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو اپنے آپ کو نیزہ مار کر مر جائے وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ ایمان والو، مصائب و آلام سے گھبرا کر، ناکامی و نامرادی پر شرمندہ ہو کر اپنی جان نہ لو، بلکہ ان کو بھی اللہ کی رحمت جانو کہ وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ ان پر صبر کرو تو اللہ ان کے بدلے تمہیں بے شمار نعمتوں، راحتوں اور خوشیوں سے نوازے گا۔ مسلمان بھائی کو قتل کرنا۔ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ وہ بظاہر علیحدہ علیحدہ افراد ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی ایک جان ہے کہ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو سب کی مشترک ہے، ان کا آرام سب کا آرام ہے، ان کی تکلیف سب کی تکلیف ہے۔ وہ ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ بھی ہیں اور معاون و مددگار بھی۔ ان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے یا کسی کی جان لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مسلم معاشرہ صحیح ہو اور تمام مسلمان دین کے پابند ہوں تو اس میں جو امن، سکون، چین، بے خوفی نظر آتی ہے اس کی نظیر کسی دوسری قوم کے معاشرے میں نہیں مل سکتی۔ یہ نتیجہ ہے معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا، جنہوں نے مسلمانوں کے مابین امیر و غریب، حاکم و محکوم، رنگ و نسل، زبان، آقا و غلام کی تفریق مٹا کر انہیں ایک جان کر دیا، انہیں سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط قوم بنا دیا۔ بطور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: مسلمان بھائی کے لیے دیوار کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں مہربانی، محبت و شفقت کرتے ہوئے ایسا دیکھو گے جیسے ایک جسم کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء ایک دوسرے کو بے خوابی اور بخار کی طرف بلاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان والے آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر کو تکلیف ہو جائے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم۔ اندازہ لگائیے جس مذہب کی یہ تعلیم ہو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں سیاسی، معاشی یا ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ اسی لیے ازروئے قرآن شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت سزا مقرر فرمائی۔ واضح رہے کہ اسلامی سزائیں واقعی بہت سخت ہیں۔ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دینے، چور کا ہاتھ کاٹ دینے، زانی کو 100 کوڑے مارنے یا سنسار کرنے کی سزائیں، لیکن ان کا مفاد عظیم ہے کہ اول تو صرف اسلامی قانون کے نفاذ سے ہی جرائم ختم ہو جاتے ہیں کہ کسی کو ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ایسی سزا کے ہوتے ہوئے جرم کرے، اور اگر کوئی جرم کرتا بھی ہے تو وہ اس سزا کے ملنے کے بعد دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے، اور کوئی دوسرا اس جرم کے ارتکاب کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جن ممالک میں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جہاں مجرموں کے لیے جیلوں کی شاندار عمارتیں موجود ہیں اور ان میں ہر قسم کا آرام مہیا ہے، وہاں جیلیں بھری ہوئی ہیں اور ان سے باہر جرائم کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بعض ممالک جن میں موت کی سزا کو انسان پر ظلم تصور کیا جاتا ہے، اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس سزا کے بغیر امن و امان کا حصول ناممکن ہے۔ بہرحال اسلام جو بالخصوص مومنوں کے لیے رحمت ہے، قاتل مومن کی جو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے جو سزا مقرر کرتا ہے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں ملاحظہ فرمایا گیا، سورہ نساء 92، 93، 92 اور 93، اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا تو سزا یہ ہے، آزاد کرے مسلمان غلام کو اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ خود ہی معاف کر دیں۔ پس اگر مقتول مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ، تو قاتل خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور جو غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ کے لگاتار۔ اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے
یہی مقرر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے دردناک عذاب۔ آیات مذکورہ کی قدر وضاحت ضروری ہے تاکہ اس عبرتناک سزا کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابتدائی جملہ تو واضح ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ مسلمان کو قاتل بننا ہی نہیں چاہیے کہ وہ تو امن کا علمبردار ہے۔ فتنہ و فساد اس کو کسی صورت میں زیب نہیں دیتا، اور اگر کوئی قاتل بن ہی گیا تو وہ سزا سن لے۔ اب وہ مسلم معاشرے کا باعزت فرد نہیں بلکہ مجرم ہے جسے سزا بھگتنا ہوگی۔ اس جرم کی دو صورتیں ہیں، قتل خطا اور قتل عمد۔ قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا، مثلا کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اتفاق سے مجاہد کی زد میں اس کا اپنا ہی مسلمان بھائی آ گیا، کوئی شکار کا نشانہ کر رہا تھا کہ نشانہ غلط ہوا اور اپنا ہی ساتھی مارا گیا۔ یہ اور اس جیسی صورت قتل خطا کی ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں، مقتول عام مسلمان ہو، غلطی سے مارا گیا تو قاتل کی سزا یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام یا باندی آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو شریعت کی مقرر کردہ دیت خون بہا بھی ادا کرے۔ ہاں، اگر وارث خون بہا معاف کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہے جس پر اسے شکر گزار ہونا چاہیے۔ مقتول مسلمان ہو لیکن کافروں کے ملک میں ہو، ان کے ساتھ رہتا ہو، ایسے شخص کو غلطی سے مار دیا تو سزا یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام یا باندی آزاد کرے۔ دیت نہیں ہے، کیونکہ خون بہا کے طور پر جو دولت ادا کی جائے گی اس سے کافروں کو فائدہ ہوگا جو دشمن ہیں۔ مقتول مسلمان ہو یا کافر لیکن اس کا تعلق ایسی غیر مسلم قوم سے ہو جس کے اور مسلمانوں کے درمیان امن و امان کا معاہدہ طے پا چکا ہو، ایسی صورت میں قاتل کو مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا اور ایک مسلمان غلام یا باندی کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ غلام یا باندی کا آزاد کرنا تینوں صورتوں میں موجود ہے، لیکن یہ جب ہی ممکن ہے کہ قاتل کے پاس غلام یا باندی ہو۔ اگر نہ ہو اور خریدنے کی قوت بھی نہ ہو یا نہ مل سکے، جیسا کہ ہمارے دور میں ہے کہ اب تو غلام و باندی کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں قاتل کو خود جسمانی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور وہ یہ کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر بلا عذر شرعی اس نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر شروع کرے اور 2 مہینے تک رکھے۔ 2 صورتوں میں قاتل خون بہا بھی ادا کرے گا، جس کو قرآنی اصطلاح میں دیت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیت کا تعین فرمایا کہ ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہیں۔ اگر کسی ملک میں اونٹوں کا لین دین نہ ہوتا ہو تو اونٹوں کی قیمت معلوم کی جائے گی اور 100 اونٹوں کے مساوی ملکی سکہ میں دیت ادا کی جائے گی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے دیت کا تعین اونٹوں سے کیا ہے، درہم و دینار وغیرہ سے نہیں، کیونکہ ہر دور میں اور ہر ملک میں سکے کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ دیت اگر ایسے وقت ادا کی گئی جب سکے کی قوت خرید گھٹی ہوئی ہے تو اس کے مطابق انسان کی قدر بھی گھٹ جائے گی۔ وہ جو انسان کی قدر و منزلت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے، کیسے گوارا فرما سکتے تھے کہ کسی حال میں بھی انسان کی قدر و منزلت کم ہو؟ پس اونٹوں کا تعین فرمایا جس کی قیمت ہر آنے والے دن بڑھتی ہے۔ اس طرح ہر دور میں انسان کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ قتل عمد یعنی کسی مسلمان بھائی کو مسلمان جانتے ہوئے قصداً اور ظلماً قتل کرنا، اس کا باعث سیاست ہو، معیشت یا ذاتی عداوت، نیز قتل کی کوئی صورت بھی اختیار کی جائے، دھاردار آلے سے قتل کیا جائے، گولی مار کر، گلا گھونٹ کر یا زہر وغیرہ دے کر، ایسے قتل کی دنیاوی سزا تو قاتل کا پتہ چل جانے کے بعد صورت قتل کے مطابق شرعی قانون سے دی ہی جائے گی، لیکن آخروی سزا بڑی ہی بھیانک ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کا غضب اور لعنت اس پر ہوتی رہے گی۔ الامان و الحفیظ، وہ لوگ اس سزا پر غور کریں اور اللہ کا خوف کریں جو مالی جھگڑوں، سیاسی اختلافات کی بنا پر قتل و غارت گری کو معمولی سمجھتے اور اپنے ہی بھائیوں کا چین و سکون پامال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل مسلم ممالک میں عام ہو رہا ہے۔ قاتل کی یہ سزا یقینی ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اسے اور عام مسلمانوں کو اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے کہ وہ رحیم و کریم، جس نے توبہ کے بعد ہر قسم کے گناہ بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس بد نصیب کی بھی توبہ قبول فرمائے گا کہ جو رب کریم کفار و مشرکین کو ایمان قبول کرنے کے بعد بخش دیتا ہے
وہ مومن کو تائب ہونے کے بعد ضرور معاف کر دے گا۔ نیز اسی رب غفور الرحیم کے محبوب کا مزدہ ہے کہ ترجمہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بلا شبہ حق ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر لیا جائے، اس سہارے کہ توبہ سے چھٹکارا مل ہی جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کو قتل کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ کسی کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک اس قدر مبغوض و ناپسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے یہی مقدمہ نپٹایا جائے گا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ حدیث شریف ہی سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ دو میں سے پہلے کون سا سوال ہوگا۔ تو احادیث کی کتب شرح میں اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اولاً نماز کا سوال ہوگا اور حقوق العباد میں اولاً قتل مومن کے متعلق سوال ہوگا۔ پس مومن کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور قتل مومن جیسے بدترین عمل سے بھی بچا رہے، بلکہ ایسے لوگوں اور ایسی تنظیموں سے بھی دور رہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو قتل و غارت پر آمادہ کرتی ہوں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری شریف۔ نہایت قابل غور ارشاد ہے، امت کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو امت سے خارج قرار دے رہے ہیں جو امتی ہو کر اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھائے، یعنی ارادہ قتل کرے۔ یہ وعید صرف ارادہ قتل پر ہے۔ اگر ارادے کی تکمیل ہو گئی اور مسلمان بھائی کو قتل کر دیا تب تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی مہک تک نہ پائے گا، اور بے شک جنت کی مہک 40 برس کے راستے تک پہنچتی ہے۔ ترمذی۔ معاہد وہ شخص ہے جس سے یہاں اس کی قوم و حکومت سے مومن کا یا مومن قوم و حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ جس نے اپنے معاہد کو قتل کر دیا وہ جنت کی مہک تک نہ پائے گا۔ تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، کہ اس سے تو رشتہ اسلام کا ہے جو تمام رشتوں سے مضبوط تر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ جنت کی مہک کے لیے جنت سے بہت قریب ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو 40 برس کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ پس جو شخص بھی اس سے محروم کیا جائے گا گویا وہ جنت سے 40 برس کی مسافت سے زیادہ دور رہے گا۔ کس قدر بد نصیب ہوگا ایسا شخص کہ اس نے صرف جنت کے حصول کے لیے ہی تو ایمان اور اسلام قبول کیا تھا، اور اپنے ایک احمقانہ عمل سے اس نے اپنی ساری زندگی کی محنت رائے گاں کر دی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ قتل عمد کی تاریخ۔ قتل عمد کی تاریخ بہت پرانی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کو ایجاد کیا تھا۔ اس پہلے قاتل کا نام قابیل تھا، جس کا واقعہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیات 28 تا 31 میں موجود ہے، جس کی تفصیلی بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک جوڑے کے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ کر دیتے تھے۔ آپ کے زمین پر تشریف لانے کے 1 سال بعد قابیل اور ان کی بہن اکلیمیہ پیدا ہوئے، پھر حابیل اور اس کی بہن یوزا پیدا ہوئے۔ چاروں کے جوان ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ قابیل کی شادی یوزا سے اور حابیل کی شادی اکلیمیہ سے ہوگی، لیکن حابیل نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو اپنی بہن یوزا سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ وہ بہت حسین تھی جبکہ اکلیمیہ ایسی نہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب فیصلہ اس طرح ہوگا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی یوزا سے ہوگی۔ اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس سے جس قربانی کا گوشت جل کر خاکستر ہو جاتا وہی مقبول سمجھی جاتی تھی۔ پس قابیل و حابیل نے قربانی دی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔
قابیل نے اس فیصلے کو بھی قبول نہ کیا اور وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گیا، اور بلاخر ایک دن اس نے اپنا ارادہ پورا کر لیا اور حابیل کو پتھر سے، لوہے سے یا گلا گھونٹ کر، مختلف روایات ہیں، مار دیا۔ اب قابیل مقتول کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے پریشان ہونے لگا۔ شاید اس وقت تک کوئی مرا نہ ہوگا اور انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا ہوگا، پس اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا۔ قابیل نے بغور دیکھا تو سمجھ گیا اور اپنی کم عقلی پر نادم ہوا، اور اس نے بھی حابیل کی لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیا۔ یہ ہے قتل عمد کی ابتدا، اور اسی سے قاتل کے خائب و خاسر ہونے کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کبھی کوئی قاتل اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہ ہو سکا۔ دنیا میں اس کی عزت و آبرو برباد ہوئی، سب نے اس پر ملامت کی اور اسے ظالم و جابر کہا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ قرار پائی۔ سورہ الشورى 227-227۔ اور عنقریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم و ستم کیے کہ وہ کس بھیانک جگہ لوٹ رہے ہیں۔ قتل عزت۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا ایک معنی مفسرین نے اپنی یا اپنے بھائیوں کی عزت و آبرو قتل کرنا کے بھی کیا ہے، یعنی اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی یا اپنے بھائیوں کی عزت و آبرو کا قتل نہ کرو۔ پس آئیے اس موضوع پر بھی مختصر گفتگو ہو جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ عزت و آبرو کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز و اہم سمجھتا ہے۔ اس کے حصول اور اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنے مال و دولت، اولاد و وطن، ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن دنیا کے جتنے ذرائع سے عزت حاصل کی جاتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، خود فریبی ہوتی ہے۔ اس میں ثبات نہیں ہوتا، وہ عارضی اور وقتی ہوتی ہے۔ اس کی بات ہی کرنا بے سود و بے فائدہ ہے۔ آئیے اس عزت و آبرو کی بات کریں جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی۔ یہ وہ عزت ہے جو اسلام کے ناطے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مومن کو بطور تحفہ دی جاتی ہے۔ سورہ فاطر 10:10۔ جو عزت کا طلبگار ہو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی ذریعے سے کسی در کا بھکاری بننے سے عزت نہیں ملتی۔ یہ خیال عام ہے کہ دولت مندوں، حاکموں یا دنیاوی قوت و طاقت رکھنے والوں کی چاپلوسی اور فرمانبرداری سے عزت مل سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ عزت کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، بس اسی سے عزت کی بھیک مانگا کرو اور کہا کرو تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ پس اے اللہ، میں تیرے محبوب کا غلام ہوں جسے تو نے بہت عزت دی، واسطہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے بھی عزت والا بنا دے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے اہل ایمان کو جو عزت نصیب ہے، دنیا والے اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، عزت دینے والا اس کا اعلان فرماتا ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ سورہ منافقون 8۔ اور ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ اے ایمان والو، تمہاری عزت حقیقت میں عزت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ بد کرداری سے نہ اپنی عزت کا قتل کرو اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو پامال کرو۔ ایسا کرو گے تو عیش و عشرت، آسائش و آرام کے سارے اسباب کے باوجود دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج تم مادی و ظاہری وسائل کے مالک ہوتے ہوئے بھی غیروں کے محتاج کر دیے گئے ہو، آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تدا غلامی تو دارین حجا کی نی رویم پدا شاہین۔ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے، بادشاہت کے صرف جبے رہ گئے، جھولیاں غیروں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، در در کی ٹھوکریں ہیں، ہر ایک کے سامنے کاسا گدائی پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہے بد کرداری کا انجام، یہ ہے قتل عزت۔ ترجمہ۔ اور اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جس سے ہم مٹا دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے ایک مزردہ، ایک خوشخبری ہے کہ تمہارا مہربان رب تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے باقی گناہ صغائر اپنے فضل و کرم سے تمہارے اعمال ناموں سے مٹا دیں گے
اور تمہیں دنیا و آخرت میں باعزت بنا دیں گے۔ پس آؤ ماضی کے کبائر سے توبہ کر لو اور مستقبل میں کبائر سے بچنے کا عزم کر لو۔ اللہ کو بخشتے دیر نہیں لگتی، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اجتناب، گناہ سے اس حال میں بچنا کہ گناہ کرنے کی قوت موجود ہو، وسائل موجود ہوں، ماحول موجود ہو، اور پھر مومن محض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے سبب بچا رہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔